بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے، اور یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ اور ویسے تو ہر ایک موضوع اہم ہوتا ہے، لیکن اس موضوع کا براہ راست تعلق ہے پاکستان اور سعودی عرب، بلکہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا، کہ ماضی میں ان میں کیا اتار چڑھاؤ آیا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سی خبریں گرم تھی ماضی میں، اب بھی، کہ کیا عمران خان نے بطور وزیر اعظم واقعی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان یعنی MBS کو گالی دی تھی، اور اگر دی تھی تو یہ گالی ان تک کیسے پہنچی، کس نے پہنچائی؟ اس حوالے سے کافی زیادہ متضاد خبریں ہیں، لیکن آپ کے سامنے حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ بات ہے 22 ستمبر 2019 کی۔ عمران خان سعودی عرب کے سرکاری دورے پر تھے۔ وہاں سے انہوں نے ایک کمرشل فلائٹ کے ذریعے نیو یارک جانا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ وزیر اعظم کو عام پروازوں پر سفر کرنا چاہیے۔ تو کمرشل فلائٹ سے نیو یارک جانا تھا۔ نیو یارک جنرل اسمبلی کے 74 یعنی 74ویں اجلاس سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، اور انہوں نے بہت سے عالمی لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کرنی تھیں، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے۔ تو جب ان کے میزبان شہزادہ محمد بن سلمان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کسی عام پرواز سے جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے شہزادہ سلمان نے اپنے مختلف جو ان کے پاس اسپیشل پلینز ہیں ان میں سے ایک جہاز ان کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں یہ ان کا خصوصی جہاز تھا۔ بہرحال اس پر اس وقت بھی پاکستان میں بڑی لہر ہوئی کہ یہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے عام سربراہ یا شخصیت کی گاڑی چلائے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرا یہ، ہاں آپس میں دوستی ہو، کوئی نجی نوعیت کا دورہ وہ الگ ہے، لیکن اسٹیٹ وزٹ میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح ایک سرکاری دورہ تھا، اس وقت وزیر اعظم کی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ جناب آپ ایک دوسرے ملک کے حکمران یا ولی عہد کے جہاز میں جا رہے ہیں، تو دنیا کو کیا تاثر ملے گا کہ جناب آپ مفت خورے ہیں، کہ آپ کے پاس اپنا جہاز نہیں ہے۔ اگر یا تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی یہ صوابدید پہ ہے کہ وہ سرکاری جہاز یا جس کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز جو وزیر اعظم کی ڈسپوزل پر ہوتا ہے 24/7، وہ اس پر جا سکتے تھے، لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ خیر، نیو یارک وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان، ڈاکٹر اسد مجید خان، یہ جو سائفر کے معاملے میں بھی کافی شہرت پا چکے ہیں، اب وہ وہاں پر سفیر نہیں ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کی اقوام متحدہ میں سفیر تھیں ڈاکٹر ملیہ لودھی، دونوں نے ان کا نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں سعودی جہاز بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں، ایک تو انہوں نے امریکی صدر سے جس دن ملاقات کی، اسی دن چین کے نائب صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ علاوہ ازیں انہوں نے جو ملاقاتیں کی، جو امپورٹنٹ ملاقاتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تھی اس وقت کے جو ملیشیا کے وزیر اعظم تھے مہاتیر محمد، ایک ملاقات ان کے ساتھ تھی، پھر ایک ملاقات ان کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ان کے ساتھ ہوئی، پھر ان تینوں کی ملاقات ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب اس وقت پوری دنیا میں اسلاموفوبیا
پھیل رہا ہے، لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں اور خوفزدہ ہیں، لہٰذا اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے ہمیں BBC طرز کا ایک چینل کھولنا چاہیے انگریزی زبان کا، جس کو یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پریس بریفنگ میں یہ بیان دے دیا کہ جناب صدر ٹرمپ نے انہیں کہا ہے کہ آپ امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے وہ صلح کرا دیں، صلح، اور ان کے آپس میں جو جھگڑے چل رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات بھی انتہائی خراب تھے، اور ترکی اور ملیشیا اور سعودی عرب کے تعلقات بھی آپس میں ٹھیک نہیں تھے۔ ایک تو تینوں ان دونوں سے انہوں نے ملاقات کر لی، اور دوسرا سونے پہ سہاگا یہ بیان دے دیا کہ جناب میں تو ایران اور سعودی عرب کے مابین یا درمیان صلح کرانے جا رہا ہوں، اور اس سے یہ تاثر ملا کہ جیسے امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایران سے صلح ہو، اور سعودی عرب کی بھی یہ خواہش ہے۔ جب ان میٹنگز کا، ان بیانات کا پتہ چلا محمد بن سلمان کو، سعودیوں کو، تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب پسند کیسے نہیں کیا؟ اب ظاہر ہے آپ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ ایک بلاک بنانے جا رہے ہیں، یعنی ملیشیا اور ترکی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ قطر۔ اب سعودی عرب اور قطر کے تعلقات بھی اس وقت انتہائی کشیدہ تھے، تمام خلیجی ممالک نے قطر کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ فضائی حدود بند کی ہوئی تھی قطر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جناب ہم یہ سارے، پھر وہ کانفرنس ہوئی، آپ کے علم ہے، اس کانفرنس میں موصوف یعنی وزیر اعظم ہمارے نہ جا سکے سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے، لیکن اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب عمران خان، اچھا پھر اس کے بعد 28 ستمبر کو، اب یہ دو ورژنز ہیں یہاں پر، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، 28 ستمبر کو عمران خان کی واپسی ہے۔ ایئرپورٹ پر پاکستان کے سفیر نیو یارک میں، یہ سفیر تو واشنگٹن میں ہوتے ہیں لیکن نیو یارک سے پاکستان کے سفیر اور ڈاکٹر ملیح لودھی نے ان کو رخصت کیا، سفیر واشنگٹن روانہ ہو گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی جہاز میں جو کہ سعودی شہزادے نے ان کو دیا ہوا تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد اطلاع آئی کہ جہاز میں کوئی تکنیکی خرابی آ گئی ہے، جہاز دوبارہ نیو یارک ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے۔ تو ملیح لودھی بھاگم بھاگ دوبارہ ایئرپورٹ پر پہنچی اور وزیر اعظم کو ریسیو کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم سعودی ایئر لائن کی ایک پرواز پر براستہ جدہ پاکستان آئے۔ اب دوسرا ورژن یہ ہے کہ جناب پہلے ہی ان کے آنے سے پہلے ہی سعودیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے جہاز میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جہاز کو اڑنے دیا گیا تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ واقعی جہاز میں کوئی خرابی ہے، اور جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ عمران خان کو یہ باور کرانا تھا کہ جناب سعودی آپ سے خوش نہیں ہیں۔ بہرحال اس معاملے پر مٹی پاؤ والی پالیسی ہمیشہ کی طرح اپنائی گئی۔ البتہ اس وقت نجم سیٹھی کے اخبار ہے دی فرائیڈے ٹائمز، اس میں یہ تفصیل سے یہ خبر شائع ہوئی، اگرچہ کچھ حکومتی لوگوں کی جانب سے اس کی تردید بھی کی گئی۔ اب جس وقت سعودی یہ جہاز دے رہے تھے تو اس وقت کے جو وزیر اعظم کے میڈیا ایڈوائزر تھے افتخار دورانی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کتنے اچھے تعلقات ہیں دونوں رہنماؤں کے، کہ انہوں نے بڑائی میگنینمٹی کا اظہار کیا، انگریزی کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا، اور کہا کہ کتنا بڑا پن ہے محمد بن سلمان کا، اور وہ پاکستان اور عمران خان کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ سعودی ولی عہد نے عمران خان سے کہا کہ جناب ہم تو پاکستان میں آپ جیسی لیڈر کے لیے ترس رہے تھے، یہاں تو لیڈرشپ ہی نہیں تھی، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کتنے زبردست لیڈر ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جاتے ہوئے وہ جو سعودی شاہی خاندان کا جو خصوصی جہاز تھا، طیارہ تھا، اس میں عمران خان نے، اب ظاہر ہے وہ 7-8 گھنٹے کی نہیں، سعودی عرب ریاض سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 13 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 12-13 گھنٹے، اس میں عمران خان نے جو شاہ محمود قریشی یا دیگر جو ان کے وفد کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو گفتگو کی سعودیوں کے بارے میں، وہ فلائٹ وہ بگ تھی، اس میں ڈیوائسز لگی ہوئی تھی، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا۔
اب یہ جہاز واپس آیا تو اس کو سب کو ڈیکوڈ کیا گیا، ریکارڈنگ سنی گئی، تو انہوں نے کہا یار اس بندے کے ہمارے بارے میں یہ خیالات ہیں، ہم کیا اس کے بارے میں تاثر رکھتے ہیں۔ اچھا یہ وہی دورہ ہے جس دورے کے دوران وہ معروف گھڑی ان کو دی گئی تھی ہیری وینسٹن کی، جو انہوں نے پھر پتہ نہیں 11 کے 13 کروڑ روپے کی بیچی ہے اور دوبارہ سعودی شہزادے نے خرید لی، محمد بن سلمان نے۔ یہ اسی دورے کی بات ہے۔ یا پہلے 2018 میں گئے تھے اکتوبر میں، بہرحال ان دونوں دوروں میں سے کسی ایک دورے میں وہ گھڑی بھی دی۔ خیر اب کیا ہوتا ہے جناب، اس کے بعد سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، اور وہ جو کانفرنس جس کی میں بات کر رہا تھا جو ملیشیا میں ہونی تھی، اس میں عمران خان نہیں جاتے خود اس کانفرنس کی ارینجمنٹ کر کے، لیکن اس کانفرنس کے موقع پر، خطاب کے موقع پر رجب طیب اردگان یعنی ترکی کے صدر یہ فرماتے ہیں اور میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہ جناب ہم پاکستان کی مجبوری سمجھتے ہیں، عمران خان نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یار ہمارے 40 لاکھ پاکستانی ہیں وہاں پر، سعودیوں نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ آپ اس کانفرنس میں جائیں گے تو آپ ان کو نکال دیا جائے گا، تو لہٰذا ان کی مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد سعودیوں کے ترکی کے ساتھ تعلقات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ رجب طیب اردگان نے سعودی عرب کے 2 دورے کیے، ابھی حال ہی میں جولائی اگست میں محمد بن سلمان نے ترکی کا ایک تاریخی دورہ کیا اور ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک ہو گئے۔ اب سعودیوں کا یہ ماننا تھا کہ جناب ہم نے عمران خان کو اختیار نہیں دیا، اور یہ جا کے کہتے ہیں جی ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے کے لیے تیار ہیں، میں تیار ہوں اور میں کرواؤں گا۔ یہ اختیار انہیں کس نے دیا ہے؟ ہم تو ایران کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان سے بات کرنا تو دور کی بات۔ اس دوران جب پلین میں یہ باتیں ہوئیں، وہ جاتے ہوئے، وہ تو ان کے ریکارڈ پر تھی، طیب اردگان نے ببینہ طور پر جب ان کی ملاقات ہوئی، برف پگھلی، سعودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوئے۔ تو اچھا میں یہ یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ایرانی اور جو ترکی ہیں یہ سعودیوں کو کمتر درجے پر سمجھتے ہیں، بے شک سعودیہ کے پاس پیسہ ہو، وسائل ہوں، طاقت ہو، جو بھی ہو، کیونکہ انہوں نے وہاں پر حکومت کی ہوئی۔ آج بھی وہ جو حرم شریف ہے وہ ترکیوں کی ملکیت ہے، خانہ کعبہ کا جو پورا جو ایریا ہے اور مسجد نبوی یہ ترکیوں کی ملکیت ہے، وہ آج بھی سعودی عرب کو انہوں نے اپنی وہ ملکیت نہیں دی۔ اسی طرح ایران نے ان پر حکومت کی تو وہ ان کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے غلام ہی سمجھتے ہیں اب تک۔ تو ترکی کے صدر نے محمد بن سلمان سے کہا کہ جناب عمران خان تو آپ کے بارے میں یہ تاثرات رکھتا ہے، وہ آپ کو سن آف بچ، آج میں اپنی اس ویڈیو میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ویسے تھم نیل پر شاید میں نے SOB لکھا ہوگا یا جو بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی عمران خان تو پھر وہاں سے سعودیوں نے کہا کہ یار اس بندے کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے اور یہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ یہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اب وہاں سے ایک جمپ لیتے ہیں، موجودہ صورتحال پر آ جاتے ہیں کہ اب تک سعودی عرب پاکستان کو وہ امداد کیوں نہیں دے رہا جو کہ IMF چاہتا ہے کہ سعودی عرب بھی 2-3 ارب ڈالر کی دے دے، 1 ارب ڈالر کی وہ UAE والے دے دیں۔ حالانکہ وہ 2 ارب ڈالر انہوں نے رول اوور کر دیے ہیں، وہ اس لیے وہ یہ اب سعودی عرب پاکستان میں رجیم چینج تو کر نہیں سکتا، آنے والی حکومت کو روک نہیں سکتا، تو وہ یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ اگر فوری طور پر انتخابات ہوتے ہیں اور دوبارہ عمران خان کی حکومت آ جاتی تو ہم پاکستان کی مدد کیوں کریں گے، ایسے شخص کے ساتھ ہم اپنے تعلقات نہیں رکھ سکتے، لہٰذا وہ انتظار کریں گے کہ اگر الیکشن اگلے سال ہوتے ہیں اگست، ستمبر، اکتوبر میں اور عمران خان کی حکومت آنے کے امکانات کم ہیں تو وہ پاکستان کی کھل کر مدد کریں گے، کیونکہ سعودی اور UAE والے قطعاً نہیں چاہتے کہ اب عمران خان دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو وہ روک نہیں سکتے، البتہ یہ کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار پاکستان سے کریں گے۔ تو یہ وہ سارا معاملہ ہے، میں نے بڑی چھان بین اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا ہے۔ اب یقین کیجئے کہ اس میں ممکن ہے 5-10% جو میں نے پڑھا ہے، ریسرچ کی ہے، اس میں مبالغہ آرائی ہو، ایگزیجریشن ہو، لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ یہی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔